بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پہلے تو ساری 8 کو پری 9 میں آنے پر مبارکباد بھی ہو، اور دوسرا آپ جانتے ہیں کہ یہ اسموک کی چھٹیوں کے سبب سے آپ کے لیکچر جو ہیں وہ آن لائن ہیں، تو لہٰذا طلباء بھی سامنے نہیں، وہ انداز وہ طریقہ، لہٰذا طریقہ بھی تبدیل ہوا۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی مسئلہ کسی کو رہ جائے تو آپ جو ہے وہ بعد میں انفرادی طور پر بھی جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا پہلا اسلامیات 9th کلاس کا جو لیکچر ہے وہ ہے تعارف قرآن مجید۔ اس میں ٹاپک ہے قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت، یعنی قرآن پاک جمع کیسے ہوا اور اس کی حفاظت کیسے کی گئی۔ اس میں سب سے بنیادی چیز جو اس ٹاپک میں ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، کہ لفظ قرآن سے کیا مراد ہے۔ لفظ قرآن قرأتن سے ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، کیونکہ کتاب رحمت قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کا یہ معنی بنا سب سے پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی۔ کتاب رحمت اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے حضور کی ذات پہ نازل ہوا۔ قرآن مجید کو اللہ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات، واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ فقط مجد و شرف کتاب رحمت کا ہے کہ آپ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے آپ کی دلچسپی اور بڑھتی جائے گی۔ باقی کتب میں وہ چیز نہیں، پڑھنے والا اکتا بھی سکتا ہے۔ یہ کتاب رحمت کا اعجاز ہے، اس کا معجزہ ہے۔ کتاب رحمت ایک محفوظ ترین کتاب ہے۔ سابقہ آسمانی کتابیں دیکھ لیں یا صحائف دیکھ لیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ زمانے کے اعتبار سے زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں کر لی گئیں۔ وہ تبدیلیاں ان کے علماء نے کی یا جن نے کی، لیکن کتاب رحمت کا یہ ایک معجزہ ہے کہ جس طرح اس کا نزول ہوا صبح قیامت تک یہ کتاب رحمت اسی طرح رہے گی۔ جس طرح ابتدا میں نازل ہوئی اسی طرح آج بھی اور صبح قیامت تک محفوظ بھی رہیں گی۔ اسی لیے کتاب رحمت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ سورہ حجر میں آیت نمبر 9 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اسی کے سبب سے تمام امت اس بات پہ متفق ہے کہ کتاب رحمت کے الفاظ میں صبح قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کتاب رحمت ایک عالمگیر کتاب ہے، جس طرح اللہ کی ذات آخری اور عالمگیر، اللہ کی آخری اور عالمگیر کتاب قرآن مجید اللہ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وہ کسی قوم سے یا کسی وقت کے لیے نہیں، آج کے انسان کے لیے نہیں، ابتدا کے لیے نہیں، آخری وقت والوں کے لیے نہیں، چاہے کوئی دور رسالت سے تعلق رکھتا ہو یا بعد والوں میں سے، کوئی آج کا انسان ہو یا صبح قیامت تک جو بھی انسان آئے گا، وہ جس دور میں بھی اس کتاب رحمت سے رہنمائی لینا چاہے گا، یہ کتاب رحمت اس کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوگی۔ کتاب رحمت کا یہ بھی اعجاز ہے کہ ہر زمانے
میں لوگ اس سے رشد و ہدایت حاصل کرتے رہے۔ کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید کو یہ مجد و شرف دیا گیا کہ زمانے رسالت میں ہی اس کتاب رحمت کو جمع کرنے کا کام جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، کیونکہ عرب لوگ اپنے حافظے پر بڑا ان کا جو ہے وہ گمان تھا کہ ان کے حافظے بڑے قوی ہیں، لہذا زیادہ تر لکھنے کی طرف توجہ کم ہوا کرتی تھی۔ زبانی چیزوں کو یاد کر لینا، جو ایک بار پڑھ لینا اس کا بھول جانا، تو کتاب رحمت بھی ابتدا میں کثرت سے لوگوں کو زبانی یاد، اور یہ اس کا اعجاز ہے کتاب رحمت کا کہ آپ کو آج بھی صبح قیامت تک قرآن کے حفاظ کثرت سے ملیں گے۔ جب حضور نبی رحمت پر وحی کا نزول ہوتا، جبرائیل اللہ کی بارگاہ سے لے کر آتے، تو حضور جو ہے وہ بعض اصحاب کو حکم بھی دیتے کہ اس کو جو ہے وہ لکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ نبی رحمت کے مبارک زمانہ میں ہی اس کتاب رحمت کو مکمل طور پہ لکھا جا چکا تھا، لیکن زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں میسر تھیں اس میں پتھر کی بڑی بڑی سلیں تھیں، چمڑے، کھجور کی چھال، اونٹ کی شانے کی ہڈی، جو بالخصوص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی۔ کتاب رحمت کو ان چیزوں پہ لکھا جاتا کیونکہ کاغذ نایاب ہوتا تھا، اگر موجود ہوتا تو اس پہ بھی لکھا جاتا۔ اسی طرح قرآن مجید زمانے رسالت میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا بھی تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں کتابی صورت میں لکھنا یا اس طرح جس طرح ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کے اندر کافی فرق تھا۔ پیارے آقا مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ گزرا، حضور ظاہراً دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حضور کے مبارک زمانہ میں ہی اگر دیکھا جائے تو زمانہ صحابہ میں پھر قرآن کو کتابی صورت میں لکھنے کا سبب کیا بنا؟ پیارے آقا مصطفیٰ کریم جان رحمت کے مبارک زمانہ میں ایک شخص تھا، مسلمہ کذاب۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت کے خلیفہ المسلمین تھے۔ آپ نے مجلس شورا اصحاب رسول کے مشورہ سے ان جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جہاد کا اعلان کیا۔ زمانہ رسالت میں حکومتی سرپرستی میں قرآن کو پھیلانا، قرآن کو شائع کرنے کا آغاز ہوا۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا سبب یہ بھی ہے۔ تو اس شخص سے یمامہ ایک جگہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اصحاب رسول نے ایک جہاد کیا، ایک جنگ ہوئی۔ جنگ جس جگہ پہ ہوئی وہ جگہ یمامہ تھی، اسی لیے اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ 1200 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور کے فرمان کے مطابق حضور فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ صحابہ کا اس پہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح ہوئی۔ ان 1200 میں سے 70 سے زائد حفاظ صحابہ تھے، قرآن کے قاری تھے۔ جب کثرت سے یہ صحابہ شہید ہوئے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ حضور اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کتاب رحمت ہم سے جو ہے وہ ناپید ہو جائے، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا جائے۔
لہذا جلیل القدر اصحاب حضرت عمر فاروق، ان کے مشورہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری میں بھی حدیث ہے کہ جس چیز کے لیے اللہ نے عمر کے سینے کو کھول دیا تھا، اللہ نے اس چیز کے لیے میرے سینے کو بھی کھول دیا۔ پھر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تدوین، اس کی جمع کرنے کا حکم دیا گیا، اور بالخصوص حضور کے جیسے صحابی حضرت زید بن ثابت، اس کو اصحاب رسول کی ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا، جو لوگوں کے پاس لکھا ہوا پتھر کے سلوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر، کھجور کی چھال، اونٹ کے شانے کی ہڈیاں، جن بھی چیزوں پہ میسر تھا، لوگوں سے کہا گیا کہ اس کو مسجد نبوی میں ایک جگہ خاص کر دی گئی کہ آپ یہاں بھی لے کے آئیں۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے اس لکھے ہوئے کے لے کے آتے، اور یاد یہ بھی تھا کہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اس پر گواہی بھی ہو، کسی اور کے پاس بھی لکھا ہوا ہو۔ مسجد نبوی میں لوگ اپنا وہ لکھا ہوا قرآن پاک لے کے آتے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور وہ کمیٹی کے ممبران اصحاب موجود ہوتے۔ بہت زیادہ محنت کے بعد قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا گیا۔ اس مصحف ایک کتابی صورت میں جمع کرنے کے بعد یہ قرآن مجید فرقان حمید کا نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، اور اس کے نسخہ ابوبکر کا نام بھی دیا گیا۔ اور اس اعتبار سے کہ آپ نے قرآن مجید کو جمع کروایا، آپ کو بھی جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ یا شارٹ کویسچن میں اکثر سوال آ جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی کس صحابی کے دور میں قرآن پاک کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو یہ خلیفۃ الاول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ، آپ کے وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس وہ نسخہ قرآن کا منتقل ہوا۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد یہ امہات المومنین میں سے بھی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بھی ہیں۔ حضرت ام حفصہ، ان کی تحویل میں ان کے پاس ہی قرآن پاک کا جو ہے وہ نسخہ آ گیا۔ حضرت عثمان غنی خلافت پر آئے، 2 سال کچھ ماہ کا عرصہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، 10 سال کچھ ماہ کا عرصہ حضرت عثمان غنی کا ہے، 12 سال کا عرصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی 10 سال کی خلافت کے بعد کوفہ کے ایک علاقہ سے ایک صحابی گزرے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو اجمی لوگ ہیں، کیونکہ عربیوں کو تو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، تو لوگ اجمی جو تھے وہ اپنی سر، اپنے انداز، اپنے لہجوں میں قرآن کو پڑھ رہے تھے، جس سے الفاظ میں، لہجے میں تفاوت کہہ لیں، بگاڑ پیدا ہو رہا تھا۔ انہوں نے آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، حضور امت کو ایک قرآن پر جمع کریں، ایک قرات پہ جمع کریں، ایک لہجے پہ جمع کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ امت بکھر جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور مقدس میں اس کتاب رحمت کہ اس نسخہ کو حضرت ام حفصہ سے منگوایا گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں لکھا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے حکم دیا کہ اس کتاب رحمت کی مختلف نقول تیار کی جائیں۔ فوٹو کاپی کا زمانہ تو نہیں تھا، لہذا قلمی نسخے، ہاتھ سے کتاب رحمت کے بہت سارے نسخے لکھے گئے۔ پھر آپ نے ہر ریاست کے اندر، ہر سلطنت کے اندر، اپنے مختلف صوبوں کے اندر اس کتاب رحمت کا ایک ایک نسخہ بھیجا، ساتھ ہی ایک ایک قاری قرآن کو بھی بھیجا، جو لوگوں کو ایک قرات پہ جمع کرتے، ایک نسخہ پہ جمع کرتے، ایک لہجے پہ جمع کرتے، قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، کس قرات پہ پڑھنا ہے۔ آج ساری امت قرات قریش پہ متفق ہے، آپ یہاں ہیں یا پھر
سعودی عربیہ چلے جائیں یا کسی یورپین کنٹریز میں، تو ہر کوئی آپ کو ایک ہی انداز سے قرآن پڑھنے والا ملے گا۔ یہ احسان ہے حضرت عثمان غنی کا اس امت پہ کہ آپ نے ساری امت کو اس ایک کتاب رحمت کے لہجے پر، قرات پر جو ہے وہ جمع کر دیا۔ تو اس اعتبار سے جو کثرتاً سوال آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یا جامع القرآن کے صحابی کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہ آتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مختصر تعارف تھا۔ اب اس کی آپ مشق کی طرف آ جائیں ذرا، تو اس کی مشق کی طرف آ جائیں۔ ایم سی کیوز میں پہلا ایم سی کیوز کے لفظ قرآن کا معنی، اس میں پہلا آپشن ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، صبح کے وقت پڑھی جانے والی کتاب، محفوظ کتاب، آخری کتاب۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک سمجھ لیں، جو مرضی کریں۔ تو یہ آپ نے جو ہے وہ ان کو جوابات کی جو ہے وہ نشاندہی کرنی ہے۔ دوسرا ایم سی کیو ہے، مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت کون ہے؟ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ، جنگ یرموک، جنگ قادسیہ یا جنگ جمل؟ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے قرآن مجید کی جمع تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے کون؟ حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود، اسامہ بن زید، عبداللہ بن عمر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیے جانے والا قرآن کا نسخہ ان کے پاس تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ۔ شارٹ کوشچن میں قرآن مجید فرقان حمید کا مختلف تعارف قلم بند کریں۔ قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ کتاب میں قرآن مجید قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ، قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں۔ عہد رسالت میں قرآن کی تدوین کی وضاحت کرنی ہے۔ تفصیل سے حوالات میں عہد صحابہ میں قرآن کی جمع آوری، تدوین کے احوال کو تفصیلاً بیان کرنا ہے۔ جی پہلا ایم سی کیوز ہے لفظ قرآن کا معنی، تو الفاظ کی نشاندہی کر دی گئی، تو اس کا درست جواب ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ تو مسلمانوں کو قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت حضرت عثمان غنی ہیں۔ کس جنگ میں حضرت قرآن مجید کے حفاظ کرم کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ تو جنگ یمامہ ہے۔ حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے قرآن کی تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے حضرت زید بن ثابت ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ ان کے پاس تھا، تو حضرت ام حفصہ ہیں۔ شارٹ کویسچن کے جواب جو ہے وہ دیکھیں، ان کی نشاندہی کر دی گئی۔ پہلا شارٹ کویسچن، پہلی لائن لفظ قرآن یہاں سے شروع ہو کے چوتھی لائن کے آخر تک ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ دوسرا شارٹ کویسچن، اسی پیج پہ قرآن مجید کی عالمگری آخری لائن دیکھیں، یہاں سے شروع ہو کے پہلا دوسرا شارٹ کویسچن، تو نیکسٹ پیج پر یہ تیسری لائن تک پورا پیرا جو قرآن کی عالمگیریت ہے وہاں تک ہے۔ تیسرا شارٹ کویسچن، قرآن مجید فرقان حمید کو محفوظ ہونے کے حوالہ سے، تو یہ تیسری لائن کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ تیسرا شارٹ کویسچن ہے محفوظ ترین کتاب کا۔ چوتھا شارٹ کویسچن، اسی پیج پہ پہلے پیرے کی آخری لائن، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اعجاز ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر لمحے نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ پانچواں شارٹ کویسچن،
عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن پاک، یہ پانچویں، یہ پورا پیرا پانچویں شارٹ کویشچن کا جواب۔ لانگ کویشچن عہد صحابہ میں قرآن کی جمع آوری و تدوین، یہ پورا ٹاپک جو ہے صحابہ کرام کا نبی رحمت کی زندگی میں اگر قرآن مجید مکمل کتابی موجود تھا، یہاں سے لے کر ایک قرات پر متحد کر دیا، یہاں تک یہ پورے لانگ کویشچن کا ٹیسٹ ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری باتیں جو ہے وہ سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو دوست احباب، اسٹوڈنٹس، تمام طلباء انفرادی طور پہ بھی رابطہ کر کے اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔